بات آ گئی ہے تو یہاں سے اب اس اینگل کو بھی سمجھ لیجیے. مولا علی کی محبت ایمان ہے, صحابہ کی محبت ایمان ہے, اہل بیت کی محبت ایمان. اور جب خانوادہ کی بات آتی ہے نا, گھر کی نسبت, تو پھر جذبات بڑھتے ہیں. یقین نیچرل بات ہے, کسی بھی بزرگ کو جب ہم مانتے ہیں تو اس کے گھرانے سے ہمارے ایک جذباتی تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ کا گھرانہ تو سبحان اللہ, تو کیوں نہیں جذبات پیدا ہوں؟ تو جذبات پیدا ہوں گے. جذبات ہیں, امت میں ہیں, ہمیشہ سے رہے, مگر یہی امتحان ہے, یہی امتحان. والا حضرت نے کہا تھا نا ایک مسئلے میں, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی تو امتحان ہے. جذبہ بھڑک رہا ہے, پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, یہی تو امتحان ہے. اب جب خانوادہ نبوت کی بات آئے گی تو اہل ایمان ضرور جذباتی ہوں گے. جب حضور کی آل کی بات آئے گی جذبہ بھڑکے گا. جب مولا علی کی بات ہوگی جذبہ بڑھ کے, یعنی صرف محبت نہیں رہے گی, محبت جذبے سے ہمکنار ہو جائے گی اور ایک تلاطم پیدا ہوگا, جوش پیدا ہوگا, انسان بالکل اٹھے گا. اور اس میں اگر کہیں رد عمل کی نفسیات داخل ہو جائے تو پھر یہ تلاطم بہت بڑھ جاتا ہے. یہاں آ کے اپنے آپ کو سنبھالنا, یہ دوسرا مرحلہ. ایک وہ لوگ تھے جو مخالفت میں چلے گئے, دشمن ہو گئے, وہ بدبخت جہنم میں گئے. اب دوسرا وہ طبقہ, اس کی آزمائشیں جو محبت میں جا رہے ہیں اور جذبہ سے ہمکنار ہوئے ہیں, تو اب ان کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا, کیونکہ یہاں بھی جیسے وہاں خطرہ ہے ایسے یہاں بھی خطرہ ہے. وہاں بھی حد ٹوٹ گئی اور یہاں بھی حد ٹوٹ سکتی ہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا, علی تمہاری مثال میری امت میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دو گروہ جہنم کی نظر ہو گئے, ایک ان کی مخالفت کر کے اور دوسرا ان کو غلو کی حد تک مان کر غالی بن گئے, انہیں خدا بنا دیا. علی تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. ایک میری امت کا گروہ تمہارا دشمن بنے گا, وہ بھی جہنم میں جائے گا, اور دوسرا طبقہ تمہاری محبت میں غلو کی حد تک آگے بڑھ جائے گا. تو یہاں سنبھالنا ہے اپنے آپ کو کہ غلو نہ ہو جائے, روکنا ہے. سب سے پہلا مسئلہ یہی. اچھا بات دیکھیے نا, اب غلو کیسے ہوئے, میں کچھ تھوڑے اشارے دے دوں آپ کو تاکہ اندازہ ہو جائے. اب یہاں جب جذبات بھڑکے نا امت کے لوگوں کے, تو لوگ اتنا آگے بڑھے کہ ایک طبقے نے حضرت علی کو خدا بنا دیا باقاعدہ. ابھی بھی اس وقت بھی روئے زمین پر وہ لوگ موجود ہیں, یہ جو شام میں حکومت کر رہے ہیں, نصیری, جو یہ ظلم و بربریت کر رہے ہیں اور لوگوں کو مار رہے ہیں, اور لاکھوں لوگ مار دیا اہل سنت کے, سنی مسلمانوں کو. یہ وہ خبیث شیطان طبقہ ہے جو حضرت علی کو خدا بھی مانتا ہے. اس کا عقیدہ بھی بہت خطرناک ہے اور اس کے عمل بھی بہت خطرناک. ان کا عمل بھی بڑا ظالم ہے. ان سے زیادہ شفاق کوئی اس وقت دنیا میں نظر نہیں آ رہا جس طرح کی بربریت وہاں ہوئی ہے. یہ ہیں وہ لوگ, ان کو کہتے ہیں نصیری, یہ حضرت علی کو خدا مانتا. دوسرا طبقہ وہ ہے جو علی کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ ان کو نبیوں کے برابر مانتا, بلکہ نبیوں سے بھی افضل, کیونکہ کہتے ہیں یہ امام ہیں اور وہ خالی نبی ہیں, اور امام نبی سے افضل ہوتا ہے, یہ منطق ہے. اور ایک طبقہ یہاں تک آگے بڑھ گیا کہ نبوت تو علی کے لیے آئی تھی مگر وہ غلطی سے ادھر چلی گئی, نعوذ باللہ من ذالک, غلطی یہ یہاں تک جائے. یعنی اب دین تو ختم ہو گیا نا. اب یہ کیسی محبت ہے, اس کو محبت نہیں کہتے. دین ہی نہیں ہے تو محبت کہاں سے؟ جب نبی درمیان سے نکل گئے, دین نکل گیا, قرآن نکل گیا, تو پھر کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں. علی کہاں سے بچائیں گے پھر آپ کو؟ علی سے تعلق کیا؟ علی سے جو تعلق ہے وہ دین کی وجہ سے تو ہے. ان کا دین سب کا گیا. پھر ایک طبقہ وہ جن کا میں نے ابھی ذکر کر دیا کہ جو تفضیل کے قائل ہو گئے. یہ ان کو ہم کافر تو نہیں کہیں گے. تفضیل کا مطلب وہی کیا ہے, تو خلفائے ثلاثہ سے بھی افضل, یہ تفضیل کہلاتا ہے. اس میں ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی کچھ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت اور بریلوی مکتب فکر سے منسوب کرتے ہیں, یہ گمراہ لوگ ہیں جی. ان کا علماء سے کوئی تعلق نہیں, وہ اس میں مبتلا ہو گئے, اس لعنت میں, اور وہ تفضیلی بن رہے ہیں. وہ کچھ پیر بھی ہیں, باقاعدہ بیت پیری مریدی کر رہے ہیں. اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پیر فقیر آج کل کے کیسے پیدا ہو رہے ہیں. ان کا کیا تعلق مسلک سے اور اس علم سے؟ علم کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ایک باقاعدہ اتھارٹی ہے, ایک سند ہے, ایک معیار ہے, اس کو چھوڑ دیا انہوں نے اور محض مریدوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے سمجھ لیا کہ اب جو چاہو کرو. اور لوگ بھی مل جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے. تو وہ پیر کچھ ہیں بہت سے, بلکہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ, ایک تو آل رسول کا دعویٰ ان کو ہے کہ ہم آل رسول ہیں. اب یہ بھی بڑا اگزام لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے. آل رسول ہونا اچھی بات ہے, لائق تعظیم, لائق تکریم ہے, لیکن آل رسول ہو کر کوئی یہ کہے میں آل رسول ہوں, اب میں جو چاہوں کہوں, یہ غلط ہے. تو شریعت سے نکل جائے گا. آل رسول ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا پھر. تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آل رسول ہیں, حضرت علی ہمارے جد اعلیٰ ہیں, ہم انہیں جس طرح چاہیں مانیں.
تو جناب ان کی خدمت میں عرض ہے، دین کسی خاندان کا نام نہیں ہے، دین نظریے کا نام ہے، قرآن و حدیث کا نام ہے، خاندان کا نام نہیں ہے۔ اگر دین کو خاندانی بناؤ گے تو ایک فرقہ، ایک مسلک اسی چکر میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ تو دین خاندانی نہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، خاندان رسول کو ہی مانتے ہیں اور صحابہ کرام کو ہی مانتے ہیں۔ ہم اس پوری امت میں شامل ہیں، پوری مین اسٹریم میں شامل ہیں۔ ہم اس کو دین کو سمیٹ کر ایک نہر کی شکل میں پیش نہیں کر سکتے۔ تو لہذا جنہوں نے یہ سمجھا کہ ہم آل رسول جو چاہیں کہیں، غلط سمجھ رہے ہیں، وہ کسی کو اختیار نہیں ہے قرآن و حدیث کے مقابلے میں۔ جو کچھ لکھا ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے، چاہے کسی کے لاکھوں کروڑوں مرید ہو جائیں، ساری امت بھی پیچھے چلنے لگ جائے تو بھی اختیار نہیں، قرآن حدیث کی پیروی لازمی ہے۔ تو لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان تینوں خلفاء سے افضل ہو گئے، وہ اہل سنت سے ہٹ چکے ہیں اور ان میں گمراہی داخل ہو چکی ہے، ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک اور چیز جذبات میں آ کر ایک اور گمراہی عام ہوئی، اور وہ یہ کہ لوگوں نے علی کی محبت کا مطلب یہ لے لیا کہ امیر معاویہ سے بغض رکھو۔ وہ محاورہ تو مشہور ہی ہے، بغض علی حب علی میں بغض معاویہ، بغض معاویہ میں حب علی، تو اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا لوگوں نے، باقاعدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کی تنقیص کرنا شروع کر دی، ان کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، ان کے آستانوں پہ، خانقاہوں پہ، پیر خانوں میں امیر معاویہ کی بات کرنا جرم ہو گیا، اور باقاعدہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کہ جو امیر معاویہ کی بات کریں، اور امیر معاویہ کی شان میں بے ادبی، ان کے لیے عجیب عجیب الفاظ، ان کی تنقیص، یہ بھی سب گمراہ لوگ ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ محترم ہیں اور سارے صحابہ پر ہمارا یقین ہے اور ہم ان کے احترام کے قائل ہیں، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ لہذا یہ حب علی کے یہ جو تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں، جاہلانہ جذبات کی رو میں بہ کر یہ تقاضے پورے کرنا گمراہی کی علامت ہے۔ حب علی کا یہ مطلب نہیں ہے، حب علی کا مطلب وہی ہے جو دین و شریعت کے مطابق ہوگا، بس وہی حب علی ہے۔ اس سے باہر کوئی باقاعدہ سینہ پیٹے، سر پیٹے، وہ اچھلے کودے، گرے، مر جائے، لیکن اگر وہ دین اور شریعت کے اوپر نہیں ہے تو ہمیں اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ محرم میں آپ بڑے مناظر دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی یہ دیکھو محبت اس چیز کا نام نہیں ہوتا، کپڑے پھاڑنے کا، چیخنے کا، چلانے کا، ہائے ہائے کرنے کا، یہ محبت نہیں، تعزیے بنا کے نکالنے کا، اور عجیب عجیب حلیے بنا کے اور علی 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 کر کے شور مچا کر لوگوں کو دکھا کے علی کے چاہنے والے، محبت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ محبت پہلے قرآن حدیث کے مطابق ہوگی، قرآن حدیث پہ چل کر ہوگی، اس کے دائرے میں ہوگی۔ محض جذباتی ہو کر اور اپنے طریقے اپنا کر اس سے محبت کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ محبت کے منافی ہوں گے وہ کام جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، محبت کے خلاف ہیں۔ لہذا ایسی محبتیں کالعدم سمجھی جائیں گی، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گی۔ حضور کی وہ حدیث پھر ذہن نشین کر لیں، فرمایا میری امت کے دو گروہ، اے علی دو گروہ جہنم رسید ہوں گے، ایک وہ جو تجھ سے نفرت کرے گا، بغض کرے گا، تیرا دشمن ہو، دوسرا وہ جو تیری محبت میں غلو کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں سے محفوظ رکھے اور عقیدہ حق اہل سنت پر قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دو شعر سلام کے پڑھ لیں۔